نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ٹاپک آج کا جو میرے پاس ہے وہ ہے ڈاٹرز آف اسلام، یعنی آج کل کے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک لڑکی کا کیا رول ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ کوشش کروں گی کہ میں مختصر سی اور تھوڑی جسے کہتے ہیں جامع بات کروں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کی کسی بھی عورت کے ذرا چیلنجز کو دیکھنے کی اگر کوشش کریں، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹریارکی بہت زیادہ ہے، جیسے خواتین کوالیفائڈ یا کمپیٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر لوگوں کی کتنی توجہ ہے، یا ان کو ڈیولپ کرنے میں کیا کچھ سٹرگلز ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فورمز پہ ہمیں خواتین کم نظر آتی ہیں، مرد نظر آتے ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ خواتین کے معاملات کے بھی فیصلے مرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین کو آبویسلی اپنا پرسپیکٹو بتانے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، اور ہمیں اکثر اوقات ایسے لگتا ہے کہ وی ہیو بین انہرڈ۔ پھر ہراسمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول، کالج، ٹریولنگ، آفیسز میں کام کرنا، ہر جگہ پہ لڑکیوں کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ صرف مسلمان لڑکی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر سوسائٹی کا چیلنج ہے جو کہ آج کل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ٹرم میں پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں ٹراما سینٹرڈ فیمنزم آ چکی ہوئی ہے، یعنی فیمنزم کی موومنٹ یہ ہے کہ عورت کو آگے سے آگے بڑھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے، لیکن اس کی جو پروٹیکشن کی نیڈ ہے اس کے اوپر بھی بہت ڈرایا جاتا ہے کہ عورت اکیلی کچھ بھی نہیں شاید کر سکتی، اور عورت بھی کنفیوز رہتی ہے کہ کہاں پر میں انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لے سکتی ہوں اور کہاں پر مجھے اپنے بھائی، باپ، شوہر، کسی بھی گھر کے محرم مرد کو ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اپرچونٹیز جو ہیں وہ ایکول نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہمیں ڈس بیلنس نظر آتا ہے۔ کئی جگہوں پہ لڑکیوں کو زیادہ رکھا جاتا ہے جہاں لڑکوں کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ لڑکیوں کی ضرورت ہے وہاں پہ کئی دفعہ ان کو جاب اپرچونٹیز اس طرح نہیں ملتے، یا ایون ایجوکیشنل اپرچونٹیز نہیں ملتے۔ اگر خواتین گھر میں رہتی ہیں اور اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کرتی ہیں تو ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جاتی، ان کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ شاید سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہیں۔ اسی طرح سے جو خواتین جاب کرتی ہیں اور اگر وہ میرڈ ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ نیویگیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری بہت سی ینگ بچیاں، اسپیشلی اگر وہ کیریئر کے بارے میں سوچتی ہیں یا ان کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے، وہ شادی نہیں کرتی، لیٹ شادی کرتی ہیں۔ اچھا، شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچے نہیں جلدی پیدا کرتی کہ فرض کریں کئی دفعہ ہسبینڈ کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بچہ ہوگا تو پھر اس کو کون سنبھالے گا۔ اسی طرح سے جینڈر کا جو چیلنجز ہیں ان کے گیپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں جو کہ ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم دوسرے پرسپیکٹو پہ دیکھیں، ہم ایک مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، تو ہمارے اندر کیا ڈر ہے؟ ہمارے اندر ڈر جو ہے سب سے بڑا جو ہم دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہونے سے ہی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں میری زندگی بہت ریسٹرکٹ ہو جائے گی، پردہ میرے لیے ہنڈرنس بن جائے گا، ہر طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی، میرا سٹینڈرڈ لیول بلو مین ہے، میرے پاس کم رائٹس ہوں گے۔ آپ دیکھیں ذرا آپ کسی قرآن کی گیدرنگ میں جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ہی کوئی فرینڈ آپ کو کہتی ہے تم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اچھا تو تم اپنے ہسبینڈ کو 4 شادیوں کی اجازت دے دو گی پھر؟ اور انسان سوچتا ہے کہ میں تو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں تو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے جا رہی ہوں، حرام سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں، یہ مطلب پہلا ہی اٹیک جو میرے اوپر ہوا ہے وہ 4 شادیوں کا آ گیا۔ تو ہم عجیب ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ ہمیں امپاور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے پاس کوئی بھی ایک کتاب رکھ لیں
جو کہ صحابیات کے بارے میں ہو اور آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں امپاورمنٹ تھی، اس میں ریٹ ریس نہیں تھی جو آج کل ہے کہ اگر ایک کریئر کسی ایک شخص نے چنا ہے تو مجھے بھی ویسا ہی کریئر چننا ہے، مجھے بھی ایسی کسی لائن پہ جانا ہے، مجھے بھی ایسا ہی کوئی کام کرنا ہے. نہیں، اس میں انڈیویجول جسے کہتے ہیں نا ٹیلر میڈ لائف سٹائل تھا. اور اس ٹیلر میڈ لائف سٹائل میں جو چیز تھی وہ امپاورمنٹ تھی. جیسے امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس اسٹرینتھ اور کانفیڈنس میں آپ اپنی زندگی کو پورا اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق دینا جانتے ہیں. اس ڈیفینیشن کو نا آپ گوگل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی میں صرف کسی مسلمان خاتون کے لیے کوئی ڈیفینیشن نہیں دے رہی، یہ امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. اور اس پہ ذرا غور بھی کریں. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کے اندر اسٹرینتھ بھی ہے، آپ اسٹرانگ بھی ہیں اور کانفیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں، اپنے آپ کو کمپوز رکھ رہے ہیں. جتنے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ جی یہ چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے، کوئی کاؤنسلنگ کروانا چاہتا ہے، اس میں وہ خود کمپوز نہیں ہوتے. اکثر وہ کمپلین یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں رشتے دار میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کو کم از کم 8-10 سیشنز لینے پڑتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو آپ کمپوز کریں. آپ کا اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی متاثر ہوئی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو کیسے سکھائیں کہ آپ حقوق و فرائض میں بیلنس لے کر آئیں. جب آپ امپاورڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر آپ کا بڑا صحیح ایک کنٹرول ہوتا ہے، ایک لیول مینٹین ہوتا ہے، تو آپ بھی دوسروں کے بھی حقوق دینا جانتے ہیں. اب آپ امپاور کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا. مثلا آپ اگر پڑھنا شروع کریں، بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی، بہت سا کنٹینٹ ملے گا جو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں، کون سے اسینشیل سکلز ہیں آپ کو آنی چاہیے. جیسے سب سے بڑا اسینشیل سکل ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کا طریقہ صحیح آنا چاہیے، جس میں آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر سکیں، ایکسچینج آف تھاٹس ہوں، انفارمیشن لے سکیں، کسی کو موٹیویٹ کر سکیں. اور جو مسئلے مسائل کانفلکٹس ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہیں، ورک پلیس پہ ہیں، فرینڈز کے ساتھ ہیں، ان کو ریزالو کر سکیں. کیونکہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز اتنے پور ہیں کہ ہم یا سائلنس میں جاتے ہیں یا ہم وائلنس میں جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے اندر سائنرجی ہونی چاہیے، وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم مل جل کے رہ سکیں. یہ جو ہماری اس وقت یہ جو اسکرین کے ساتھ ایکٹیویٹیز اور اٹیچمنٹ ہے، اس کی وجہ سے اس نے ہمیں بہت آئسولیٹ کر دیا ہے. یعنی کہنے کو ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ڈیجیٹلی، لیکن ان آور پرسنل لائف وی ہیو بیکم مور اینڈ مور آئسولیٹڈ. اور ہمیں لوگوں کے ساتھ رہ کے کام نہیں کرنا آتا. ہم ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں، میرا کمرہ، میرا لیپ ٹاپ، میرا لائف سٹائل، اور کوئی مجھے بادر نہ کرتا ہو. تو یہ ایک اسینشیل سکل ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کے مختلف موڈ اور مزاج کے لوگوں کے ساتھ آپ کو چلنا آتا ہو. پھر ہمارے اندر ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم کنٹینیوس گروتھ والے ہوں، ہر وقت سیکھنے کی طلب ہو ہمارے اندر. ہم سیکھیں، پھر ہم اپنے لرننگ سٹائل کو بھی اسیس کریں، پھر ہم اپرچونٹیز بھی دیکھیں کہ جو میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے اپلائی کہاں کرنا. ہمارا تھاٹ پروسیس بہت اچھا ہو، بڑا شارپ ہو، جس میں ہم مسائل کو حل کرنا جانتے ہوں، ہم ڈیسیژن میکنگ، فیصلے صحیح کرنا چاہیں اور کر سکیں، اور کریٹیکل تھنکنگ ہماری بڑی اچھی. اب مسئلہ کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ کریں گے کیسے آپ؟ یہی تو چیلنج ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاٹر آف اسلام، ایک لڑکی جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ آج صبح میری کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے نا ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں بنایا اللہ نے جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. لیکن ہم نے اس عبادت کو ایک کمپارٹمنٹ میں ڈال دیا. جلدی جلدی نماز پڑھ لی، روزے ایبسنٹ مائنڈیڈلی رکھ لیے، حج بھی اللہ نے توفیق دی تو کر دیا، زکوٰۃ بھی ہوئی تو دے دی، لیکن اس کو ہم نے صرف ریچول لے لیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو لائف سٹائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے
وہ مجھے کس طرح سے امپاور کرتا ہے. ڈاٹر آف اسلام ہوگی نا تو اس کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے ہیں، مرد ہو یا عورت، اس کا بنیادی فرض کیا ہے؟ اللہ کا عبد بننا. جیسے سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ساتھ ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں صرف تیری عبادت کروں گی، تیرا عبد بنوں گی اللہ، اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گی. یعنی جو ہماری یقین کی کیفیت اور جو تعلق ہمارا اپنے رب کے ساتھ مقصود ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا ڈیپ فیتھ ہو، یقین کی کیفیت کے ساتھ ہو کہ میرے پاس ایک ہی چوائس ہے. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. دیٹس اٹ. جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. یعنی ہم جو ڈریمز دیکھتے ہیں نا، میں اتنا پڑھ جاؤں، میں لڑکوں سے آگے نکل جاؤں، میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں، میرا بلاگ ہو اور میرا یہ لائف سٹائل ہو اور سب میرے پیچھے پیچھے ہوں اور میں کوئی بیوٹی کوئین ہوں اور کیا ہے، فیشن میرے ارد گرد ہو اور بس پیسہ اتنا ہو اور ہینڈسم سا لڑکا میرے ساتھ ہو اور سب میری واہ واہ کر رہے ہوں. جو بھی ڈریمز ہیں ہمارے، ان سب میں ہمیں ٹاپ موسٹ ڈریم اپنا رکھنا ہوگا کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. کیونکہ جب میں نے یہ ڈریم اپنے لیے رکھ لیا تو آپ کو پتا ہے اس سے کیا ہوگا. جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، یقین کی کیفیت آ جاتی ہے، تو آپ کی یہ جو میں نے آپ کو اتنے سارے سکلز بتائے نا، یہ بھی آپ کے اندر بہت اچھی طرح سے آتے ہیں. آپ اپنے فیصلوں میں کلیئر ہوتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثال حاجرہ علیہ السلام کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو ایک صحرا میں لے کر آ گئے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ اب آپ نے یہاں رہنا ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور حاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. یعنی کیا ہماری یہ کنوکشن ہوتی ہے کوئی بھی فیصلہ اللہ کی خاطر کرتے ہوئے، یا ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارا رونا دھونا ہی نہیں ختم ہوتا؟ تو ہوتا کیا ہے؟ جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، اور اب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو سمجھے آپ آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا جو مائنڈ فل لائف سٹائل پہ آ جاتے ہیں. یہ جو سارا دن میں پچھلے 1 سال سے غم منا رہی ہوں، دکھ بنا رہی ہوں، رات کو نیند نہیں آ رہی، صبح کو کھانا نہیں کھایا جا رہا، اور اب مجھے اس چیز کا دکھ ہے، اب مجھے اس چیز کا دکھ ہے، آج اس نے مجھے یہ کیوں بول دیا، میرا میسج کسی نے دیکھ کر سین ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا، 15 منٹ گزر گئے ہیں، یہ دکھ میں منا رہی ہوں. نہیں، میں پھر ان سب باتوں سے نا اٹھنا شروع ہو جاتی ہوں. میرے اندر ایک سینس آف اویئرنیس آتی ہے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میری پرائیویٹ لائف اور میری پبلک لائف جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ دیکھیں نا ریلیشن شپس کے بہت سارے چیلنجز کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم پاسورڈ لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا کو پتہ نہیں چلے گا. اب تو کپلز میں بھی یہ ہے کہ وہ پاسورڈ لگا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دوستیں ہیں، فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، اور ان کے ساتھ فلرٹنگ چل رہی ہے ہر لیول پہ. تو جو ایک اللہ کی بندی ہوتی ہے، جو اسلام کی ویلیو سمجھتی ہے، اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میرا جو جوش، جذبہ، جو ریالٹی، جو مطلب مجھے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں دینا، مجھے اپنی ذات کو نگلیکٹ نہیں کرنا. اور اسی لیے پھر اس کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. ان میں بھی وہ ایک لیول ہوتا ہے جو آپ کو ادروائز نہیں نظر آتا. آپ دیکھیں نا کہ مرد اور عورت دونوں کو نمازوں کے لیے کہا گیا نا، دونوں کی پوچھ اتنی ہے. عورت کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو اب آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو اس میں آپ ضرور دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. اور وہ بھی اسی لیے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے، کیونکہ بینگ فیمیلز ہم بہت ایموشنل ہوتے ہیں. ہم جب ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ پھر دوسری چیز کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک رکھا تاکہ ہمارے اندر اسکل بلڈنگ ہو، ہم کانفیڈنٹ ہو ان آور سیلف کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے اس سوسائٹی کا بندہ نہیں بن کے رہنا. اور یہ آپ کو یہی بات ہے جو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں، جو باڈی شیمنگ ہے، جو باقی مسئلے مسائل سب سے اٹھانا شروع کر دیتی ہے. ماں باپ کی بات ماننا بھی مشکل نہیں لگتا
کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. آپ کے والدین آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں سوائے جب وہ آپ کو شرک کرنے کی طرف لے کر جائیں یا حرام کام کی طرف لے کے جائیں, صرف وہ سچویشن ہے جس میں آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی وہی جو بتایا گیا اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان پھر 5 وقت کی نمازوں کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے, آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی شروع کیا, آٹومیٹیکلی آپ کی ٹائم مینجمنٹ درست ہوگی. آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی شروع کی تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیشن, کیونکہ نماز میں کیا کہا گیا ہے کہ ایسے کھڑے ہوں جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو میٹا کوگنیشن کیا ہے, اپنے اوپر نظر بڑھ جاتی ہے کہ ہاں مجھے ہر جگہ اللہ کا بندہ نظر آنا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے لباس کے بارے میں بھی کیئرفل ہو جاتا ہے, اپنی گفتگو کے بارے میں بھی کیئرفل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پریسائز مومنٹس کو دیکھتا ہے, اس کو ہیوملٹی اس کے اندر آتی ہے, اس کو جھکنا آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے اپنی پرائرٹی سیٹنگ کیسے کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, نماز ہمیں بتاتی ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو اب آپ ہٹ جائیں یہاں سے, اب آپ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے جب میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی دے دی ہے, اور ہائرارکی یہ بتا رہی ہے کہ مرد قوام ہے, مرد کی بات سننی ہے, ہائرارکی یہ بتا رہی ہے کہ عورت کو کسی مرد کے ساتھ تنہا نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو وہ جو پھر عورت ہوتی ہے وہ پڑھائی بھی کر رہی ہے, اس کو پڑھائی سے نہیں روکا گیا, اس کو گھر سے باہر جانے سے نہیں روکا گیا, اس کو اپنی ایجوکیشن پرسو کرنے سے نہیں روکا گیا, لیکن اس کو ایک پیرامیٹر, ایک دائرہ کار بتا دیا گیا کہ تمہارا ڈریس کوڈ کیا ہو. یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے. آپ کو پتا ہے جو لڑکی حجاب صحیح لینا شروع کر دینا, میں سمجھتی ہوں وہ اتنی اسکلفل ہے. کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ, وہ اپنے ڈیسیژن سپرفیشل لیول پہ نہیں بناتی. شی از ڈیسائیڈیڈ کہ میری بیوٹی میرے لیے, جس کو میں دکھانا چاہتی ہوں صرف اس کے لیے. اٹ از ناٹ فار ایوری ادر پرسن, کہ ہر شخص مجھ سے ڈرائیور اور دکاندار اور انکلز اور ہر طرح کا مرد جو ہے اس سے لطف اندوز ہو. وہ نہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی. دوسرا, اس کو نو بولنا آتا ہے. آپ سوچیں یہ وہ آرٹ ہے جو کتنے لوگوں کو نہیں آتا, اور اس کی وجہ سے وہ کتنا مار کھاتے ہیں. مجھ سے انکار نہیں کیا جاتا, کیونکہ جس نے حجاب پہن لیا اس کو پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کہاں نہیں جانا, میں نے کیا پہننا ہے, میں نے کیا نہیں پہننا, میں نے کس سے بات کرنی ہے, میں نے کس سے بات نہیں کرنی, میں نے کس کے ساتھ تنہا نہیں ہونا, میں نے کہاں پر بالکل جھجکے بغیر جو بات ہے ایک اچھے انداز میں کہہ دینی ہے. اس کو اپنی پروٹیکشن خود کرنی آتی ہے. وہ اسکلفل خاتون ہے, ڈرنے گھبرانے والی نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پردہ کر لیا تو آپ کو یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ یونیورسٹی کیوں جا رہی ہیں, پھر آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں, پھر آپ یہ بھی چھوڑ دیں, پھر آپ وہ بھی چھوڑ دیں. تو دیکھیں, مطلب میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم پہ کپڑا ڈالنے کے لیے کہا ہے, دماغوں پہ اور سوچ پہ کپڑا ڈالنے کے لیے نہیں کہا. اس کا پردہ نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی ایک لائن پوری صحیح طرح سے ڈیفائن کرنی. تو وہ پیپل پلیزر نہیں رہتی, وہ پھر کس کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتی ہے, وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگتی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا کہاں سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, عورت اور مرد میں جو بہت سے کچھ ڈفرنسز جو ہیں, ان میں سب سے بڑا ڈفرنس ہی اس کا ڈریس کا ہے. تو عورت کو پھر اپنی سیلف کیئر جو ہے اس کو صحیح طرح سے پتا ہوتی ہے کہ اس نے کن کن پہلوؤں کو اس میں سے ڈفرینشیٹ کر کے اپنی انڈیویجویلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور وہاں سے اپنے رول کی طرف جانا ہے. میں اس سے زیادہ بھی بات نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, تو میں چاہ رہی تھی کہ اب آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں. اگر آپ کو میرا نقطہ سمجھ آ گیا, اور کیونکہ میں چاہتی تو میں آپ کو حقوق و فرائض اور عورت کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ بات بتاتی, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں اپنے آپ کو امپاور کریں اور اسلام کے دائرہ کار میں آ جائیں. اور اس سے کیا ہوگا, جب آپ امپاور ہو جاتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو افرم کرتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ ہاں بھئی الحمدللہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. دوسرا, آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, آپ نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, آپ اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے, اور آپ اپنے دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, انسانیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کا حق پہچانتے ہیں, اپنا بھی حق پہچانتے ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی پہچانتے ہیں.
تو یہاں تک کی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس سے آگے اب آپ کے اگر سوالات ہوں تو. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اینڈ پارٹیسپینٹس اگر آپ کے کوشچن آنسر ہیں تو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. فیل فری ٹو آسک. السلام علیکم. میں ٹائم ضائع کے بغیر اپنا کوشچن پوچھ لیتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مطلب ٹھیک ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹرگل ایک رہتی ہے اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مطلب کچھ دن تو بڑا بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینے، لیکن ایک کنٹینیوٹی نہیں رہتی اس میں مطلب پرسنلی مجھے اس میں کافی ڈیفیکلٹیز فیل ہوتی ہے. اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی. میں اپنے آپ کو کافی وہ بھی کرتی ہوں کہ ریزنز ڈھونڈتی ہوں کہ کیا ہے، لیکن مجھے مطلب جو ایک تو لیم ایکسکیوزز تو ہوتی ہے، لیکن جو اسپیسیفک کہ میرے اندر کیا چیز ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کو اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. تھینک یو. جزاک اللہ رابعہ. میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کامن چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو جیسے رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو وہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں آتا. کیونکہ رمضان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک قسم کا ریچارج کرتا ہے، ہماری ایمانی کیفیت کو بڑھاتا ہے. یہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جب ہم سیکھتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں. جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں بیٹھ کے گلٹ میں نہیں جانا، بلکہ ہمیں بیٹھ کے سب سے پہلے تو اپنے برن آؤٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سیلف کیئر کی طرف جانا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ لوگوں کو دینے کی اور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا حصہ صحیح طرح ڈالتے ہیں کہ وہ خود اپنی کیئر نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ رک کے آپ اپنی کیئر کی طرف پہلے جائیں. آپ چیک لسٹ بنائیں کہ کیا میں اپنی کیئر کر رہی ہوں. اگر آپ اپنی کیئر نہیں کر رہے تو پہلے اپنی کیئر کریں. مثلا اپنی کیئر میں کیا آتا ہے؟ وقت پہ کھانا پینا، سونا، کبھی کبھی اپنی گھر کی مصروفیات سے یا جو بھی ذمہ داری ہیں ان سے تھوڑی سی بریک لے لینا، کبھی فرینڈز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خوش ہونا، واک پہ چلے جانا. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چاہت ہے لیکن آج کل آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آپ نہیں کر پا رہے، تو اپنی ذمہ داریاں تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو ہینڈ اوور کر کے اپنی کیئر کرنا. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ میری لرننگ کنٹینیوس ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کنٹینیوس لرننگ میں نہیں رہتے. مثلا اگر آپ نے آج ایک غصے کا آپ کا مسئلہ تھا، آج آپ نے اینگر مینجمنٹ پہ سیکھا، اب ہم نے ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر ٹھپا لگا لیا کہ میں نے تو اینگر مینجمنٹ اٹینڈ کر لی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اینگر مینجمنٹ کا ایک سیشن اٹینڈ کیا اور آپ کو بہت فائدہ ہوا، لیکن 3 مہینے بعد اب دوبارہ غصہ آ رہا ہے، تو دوبارہ کچھ اٹینڈ کریں، دوبارہ اس کے بارے میں کچھ پڑھیں. اس کو ہم کہتے ہیں شارپننگ دا سو. جیسے آپ کے گھر میں ایک چھری ہوتی ہے جس سے آپ اپنا پھل کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں. جب وہ کام کرنا کم کر دیتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو تیز کرتے ہیں دوبارہ سے. تو آپ نے اپنے آپ کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے. تیسرا یہ کام ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہیلدی مائنڈیڈ ہے، جو آپ کو بتائیں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہم کئی دفعہ ایسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں جو بہت نیگیٹو اور ٹاکسک ہوتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کوئی فائدہ نہیں، جو مرضی سیکھ لو، کچھ حاصل نہیں ہونا. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نہیں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پر میں پھر سیکھوں. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، آپ اس کو جب کنٹینیوس رکھتے ہیں تو پھر آپ کو زندگی کا مزہ آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ سروائیور بنتے ہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں آج میں نے یہ سیکھ لیا، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، تو یہ آپ پھر فولز پیراڈائز میں رہنے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے زندگی کے ہر موڑ پہ کبھی تھوڑا مسئلہ، کبھی بڑا مسئلہ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی آسانی. انہی چیزوں کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. جی ایک سوال لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ میں پڑھ لیتی ہوں. I want to ask about my daughter. She is aggressive. اپنی بچوں کو کیسے اسلام کی طرف لائیں؟ جی 10 سال کی بچی اگر اگریسو ہے تو پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اس سے ریلیشن شپ کیسا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں اور اس کو ہر بات پہ لیکچر دیتے ہیں تو obviously بچہ اگریسو ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کی سارے دن کی روٹین کیا ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، اور آپ کی ڈسپلن کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہوگی. اور بچے سب سے زیادہ دین کی طرف آتے ہیں رول ماڈلنگ سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے. تو ان 2 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیں. اس کو وہ کمپنی، وہ انوائرمنٹ دیں. کئی دفعہ ہم ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں یا ایسے انوائرمنٹ میں ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ
مطلب بالکل اسلام کے مخالف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پکا مسلمان بن جائے، تو اس کے لیے پھر ہماری ایفرٹس بھی اسی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے.